بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس سے ہر انسان اچھی طرح واقف ہے، اور کوئی جسمانی پریشانی سے دوچار ہے تو کوئی اندرونی پریشانی سے دوچار ہے، کوئی ذہنی اعتبار سے پریشان ہے تو کوئی جسمانی اعتبار سے پریشان ہے۔ گویا کہ ہر انسان جو ہے ایک کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے، ایک بے چینی کی اور اضطرابی کیفیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کا ہمارے پاس کیا حل ہے، کیا لاہی عمل ہے، اس کو سوچنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وقت کم ہے، اس لیے باتیں پوائنٹ کی ہوں گی اور ان باتوں کا تعلق سمجھنے سے اور غور سے سننے سے ہے۔ حالات جس طرح اس دور میں خراب ہیں، اس سے پہلے بھی کئی ادوار میں ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالات کا کوئی حل بھی ہوتا ہے، اس کے سلجھانے کی کوئی تدبیر بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے، اس دور کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اس دور میں حالات کتنے سنگین ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ہمارے پاس کیا لاہی عمل ہے، کیا طریقہ ہے اور کیا تدبیر ہے جس کے ذریعے ہم حالات سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو جو حالات آج دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور خصوصاً ہمارے ملک عزیز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے حالات گزشتہ ادوار میں اور زمانے میں دیگر ملکوں میں بھی آئے ہیں۔ 1996 کے اندر حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے برما کے اندر ایک خطاب کیا تھا، اور اس وقت برما کے حالات بعینہ ہی ایسے ہی تھے جیسا کہ آج ہندوستان کے حالات ہیں، اور جو باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی تھیں وہی باتیں آج جو ہے اس ملک کے اکثر علماء بیان کرتے ہیں، اور جن خطرات کی طرف نشاندہی کی تھی ان کو آج غیر مسلم لیڈران بھی بیان کرتے ہیں، جو سیکولر پسند ہیں اور جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جو ہے تو غیر مسلم لیکن وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ آج لوگوں میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو سب بکواس ہے، اس طرح کے معاملے تو ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف دھیان ہی مت دو، اور جیسی اپنی زندگی گزر رہی ہے وہ گزارتے رہو، اپنی روش پر قائم ہے۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو چاروں طرف کے ماحول کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے کسی ایک نتیجے کو، اور لوگوں کے اندر کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ ہے ڈر، دہشت، وحشت، خوف، ہراس، ان ساری چیزوں کو لوگوں کے اندر دیکھتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ڈر اور خوف سے نکالے اور زیادہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے نکلو، اس ڈر سے، اس خوف سے نکلو، جو رہنمائی کرنے والا طبقہ ہے۔
اس تیسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ حق و باطل کا تصادم، ٹکراؤ ہر دور میں رہا ہے۔ حق و باطل کی لڑائی، حق و باطل کی مارکہ آرائی ہر دور میں رہی ہے، اور ہر دور میں جیت بھی حق ہی کی ہوئی ہے، بس شرط یہ ہے کہ حق جن کے ہاتھ میں ہے وہ حق پر، یہ بنیادی پوائنٹ ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اگر جو بات زبانوں پر اور چھوٹی یا بڑی محفلوں میں ہم سنتے ہیں، یا اپنی آپس کی محفل میں جن پر تبصرے ہوتے ہیں، ان باتوں پر غور کیا جائے تو آج مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پر بڑے خطرناک حالات آ رہے ہیں، اسلام جو ہے بحران کا شکار ہے۔ تو یہ بات ذہن و دماغ سے نکال دیجئے کہ اسلام بحران کا شکار ہے۔ اسلام کو نہ کسی نے آج شکست دی ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے دی ہے، اور نہ ہی کوئی اسلام کو شکست دے سکتا، اس لیے کہ اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت عطا کی ہے کہ اس کو جتنا دبائیں گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ جس طرح اسپینچ والا گدا ہوتا ہے، بیچ میں سے دباؤ تو چاروں طرف سے ابھر آتا ہے، اسی طرح اسلام کی فطرت ہے کہ قدرت نے اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، یہ کاٹنے سے سوکھنے والا پودا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ بات کو ذہن و دماغ سے نکال دیں کہ اسلام بحران سے نہیں گزر رہا ہے، مسلمان بحران سے گزر رہے ہیں۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان شرک کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں اگر آپ فیصد نکالیں تو 70% مسلمان ایسے ہیں جو شرک میں مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ شرک کیا ہے؟ کہ جو مقام و مرتبہ اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ اور ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا۔ آج دیکھ لیجئے کون سا مزار ایسا خالی ہے جس پر سجدے نہیں ہو رہے، جس پر چڑھاوے نہیں چڑھائے جا رہے، تو یہ شرک ہے، اور شرک اللہ کو پسند نہیں، اس لیے فرمایا کہ شرک کی بخشش نہیں ہوگی، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو شرک بہت زیادہ اس دور میں عروج پر ہے، اور یہاں تک کہ اس شرک نے اتنی جڑ پکڑ لی، اس کی جڑیں اتنی وسیع ہو گئی، اتنی دور تک پھیل گئی کہ آج انسان اللہ کو بھول گیا۔ شرک ہی بنیاد بنا ہے اس بات کا، شرک وجہ بنی ہے اس بات کی کہ انسان اللہ سے غافل ہو گیا۔ اس لیے کہ جب انسان کسی مخلوق سے اپنا واسطہ رکھتا ہے، کسی مخلوق سے امید باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کی امیدیں انسان سے وابستہ ہیں، اللہ اس کو انسان کے حوالے کر دے گا، اسی کے سپرد کر دے گا کہ اس انسان سے تیری امیدیں وابستہ ہیں، بھائی اسی سے تو اپنا کام بنوا لے۔ اور اگر امیدیں اللہ سے وابستہ ہوتی ہیں تو پھر اللہ اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتا، اس کا کام ضرور ہوتا ہے اور اللہ اس کے کام کو جو ہے آسان کر دیتا ہے۔ آج انسانوں کی نظریں اللہ پر سے ہٹ کر مخلوق پر آ گئی، اور اللہ کی طرف دھیان کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ مخلوق پر اتنی گہری نظریں جمائے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے
کہ شرک میں انسان اتنا زیادہ مبتلا ہو گیا ہے کہ اب اللہ کی طرف دھیان جاتا ہی نہیں۔ یہ شرک کی نحوست ہے کہ ہم اللہ کی طرف دھیان نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور میں نے اکثر بارہا وضاحت کی ہے کہ جو گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، معمولی گناہ، وہ گناہ بھی انسان کے لیے بڑے بڑے کبائر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جس طرح خارش کی بیماری ہوتی ہے، انسان کھجالنا شروع کرتا ہے اور کھجانے میں اس کو مزہ آتا ہے اور وہ کھجاتے کھجاتے زخم کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کو کھجالنے سے اطمینان نہیں ہوتا۔ اسی طرح گناہوں کا دروازہ جب انسان کھولتا ہے، کسی گناہ کو جب کرتا ہے تو شروع میں سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور وہ سوچتا ہے کہ توبہ کر لوں گا، پھر غفلت ہوتی ہے، دوسرا گناہ کیا، تیسری مرتبہ کیا، چوتھی مرتبہ کیا، گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر کوئی بھلی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ جس طرح چکنا پتھر ہوتا ہے، پانی اس پر ڈالتے ہیں تو پانی چاروں طرف بہہ جاتا ہے اور اس پتھر کو اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جو انسان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، اس کو بھلی بات کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور یہ شروعات ہوتی ہے معمولی گناہوں سے، تو معمولی گناہوں کے نتیجے میں انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ تو شرک تو ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ جو اللہ سے دوری پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے شرک۔ تو انسان اس سے کتنا دور ہو جاتا ہے، اس بات کو اندازہ لگانا اقوال کے ذریعے بڑا مشکل ہے۔ حالات پر اگر غور کریں اور مشاہدے کی نظر سے دیکھیں تو اس بات کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آج بچوں کو جو مستورات تیار کرتی ہیں، ایک کالا ٹیکا اس کے پیشانی پر لگا دیتی ہیں اور وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ اس کو نظر نہیں لگے گی، حالانکہ وہی ٹیکا بنیاد بن جاتا ہے اس کا کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ کالی جو تلک لگاتے ہیں، اس کی بنیاد اگر دیکھیں گے تو کسی زمانے میں لوگ اپنے بچے کو بدصورت بنا کر رکھا کرتے تھے، کالوت اس کے منہ پر پوت دیا کرتے تھے تاکہ وہ خوبصورت نہ دکھے۔ لیکن آج اس کالوت نے خوبصورتی اختیار کر لی ہے، اس لیے بجائے بچہ بدصورت لگنے کے خوبصورت لگتا ہے، تو جو نظر نہیں لگتی تھی وہ اب لگ رہی ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے جس کو آج محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں کئی مسلمان نوجوان آپ کو ایسے مل جائیں گے اور بچے بھی مل جائیں گے، بڑوں کے بارے میں تو میرا ایسا گمان نہیں ہے کہ وہ یہ عمل کرتے ہوں گے، کہ جن کے ہاتھوں میں وہ 4-5 رنگ کا دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے، یہ یہی بندھا ہوا ہے، اور ان سے پوچھو تو یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے حفاظت سے رکھا اور صحیح سالم دنیا میں بھیج دیا، جس اللہ نے پیدا ہوتے ہی اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا اور چھوٹا بچہ طاقتور اور موٹی غذائیں نہیں کھا سکتا، اس کے لیے خالص دودھ کا انتظام کیا جس میں کوئی پانی کی ملاوٹ نہیں تھی، وہ دودھ اس کو پلایا، پھر بڑا ہوا تو اس کے حساب سے اس کے لیے غذا کا انتظام کیا، آہستہ آہستہ بتدریج اس کو جو ہے ایک اچھا سا جو ہے نوجوان بہترین شکل و صورت میں اللہ نے ڈھال دیا، اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ دھاگا میری حفاظت کرے۔ میں بے دینوں کا کیا تذکرہ کروں، دینداروں کے اندر جائیے آپ، بہت سارے پڑھے لکھے ایسے مل جائیں گے، بہت سارے دیندار نمازی پرہیزگار لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے گھروں میں جا کر دیکھیں گے تو کسی کے ہاتھ سے جو ہے دھاگا بندھا ہوا ہے تو کسی کے پیر سے دھاگا بندھا ہوا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے اس سے حفاظت ہو جائے۔ پڑھے لکھے کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ جو ہے پیشانی پر ٹیکا لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نظر سے، اس ٹیکے کی وجہ سے نظر سے حفاظت ہو جائے گی۔ یہ شرک ہے اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسری بات کہ شرک تو کر ہی رہے ہیں اور حقوق کی پامالی بہت زیادہ، اس وجہ سے یہ امت ظالموں میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں فرمایا
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ 10 دن پہلے اس کو کر چھوڑا، آج سے 10 دن پہلے بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ ایک بھوپیندریا کر کے ایک نیا نام نہاد لیڈر معاشرے میں آیا ہے۔ اس نے غیر مسلم ہے، قرآن و حدیث میں بڑے بیان کر رہا ہے اور قرآن و حدیث کا بالکل الٹا مطلب نکال رہا ہے۔ اس آیت کو اس نے پیش کیا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم ظالم کو ظالم سے ملا دیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ یہ اس نے کہا کہ مسلمانوں سنو، تمہارے قرآن میں یہ ہے کہ ہم ظالم کو ظالم سے ملا دیں گے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 129۔ اور ہماری سرکار وہی ہے جو یہ کام کرے گی، یہ اس نے بیان کیا۔ اور یہی نظریہ ہلاکو کا تھا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہلاکو خان۔ ہلاکو خان نہیں تھا وہ، یہ جو خان لگایا ہے یہ مورخین کی ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ خان لگانے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان ایسے ظالم ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے خان لگایا گیا۔ ہلاکو نے جس وقت حملہ کیا اور بے تحاشا جو ہے مسلمانوں کا خون بہایا، یہاں تک کہ اتنا ظلم اس نے کیا کہ جن ندیوں میں جو ہے پانی بہتا ہے اس میں خون بہ رہا تھا۔ اور یہ ہلاکو خان نہیں ہے بلکہ کان ہے، کان، QAN، قان۔ اس کو جو ہے خان بنا کر پیش کر دیا۔ چنگیز خان نہیں ہے، چنگیز خان۔ یہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کا جو ہے بغیر کسی غلطی کے جو ہے خون بہایا ہے۔ اور ہلاکو خان نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں سن لو، قرآن میں یہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالم کو ظالم سے ملا دیں گے، میں وہی ظالم ہوں۔ یہ نظریہ جو ہلاکو نے پیش کیا تھا، آج اس بھوپیندر نے پیش کیا۔ اس نے بس فرق اتنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو ظالم نہیں کہا، اس لیے کہ اگر وہ کہہ دیتا کہ میں بھی ظالم ہوں تو پھر اس کی پارٹی والے جو ہے اس کا گریبان پکڑ لیتے کہ تم نے ہمیں ظالم قرار دے دیا۔ یہ کھلی ہوئی بات آج ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو بات آج ہم آپ کو بتا پا رہے ہیں اور جو علماء آپ کو بتا پا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ بات صحیح ہو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں بتا نہیں پائیں گے۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح طرز زندگی اختیار کر لیں تو آج بھی اپنی صحیح روش پر آ سکتے ہیں، آج بھی یہ صحیح سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے پرانے اسلاف کی زندگیوں پر غور کریں۔ آج پوری پلاننگ ہو چکی ہے، اس دور میں پوری پلاننگ ہو چکی ہے کس طرح سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اسلام کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم انہی کو باقی رکھیں گے جن کے دلوں میں ایمان صحیح معنی میں ہوگا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب نے ایسے ہی حالات میں اور ایسے ہی ماحول میں جو برما کے اندر پیش آئے تھے، جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے ہم اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں، یہ مقصد سے ہٹنا آنے والے وقت میں ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس روش پر آ جائیں جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔
اگر ہم اس مقصد پر نہیں آئے ہیں تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہماری تباہی کے نعرے پوری دنیا میں بلند ہو رہے ہوں گے۔ اور 99 میں ان کا جو ہے انتقال ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے 1999 کے بعد سے ہندوستان کے کیا حالات ہیں۔ 1999 میں حضرت کا انتقال ہوا، اور 1999 کے بعد کیا درگت بنی ہے اس قوم کی، اس امت کی اور اس ملک کی۔ اور آج بھی کوئی ترقی کا کوئی سرا نہیں ہے ہمارے پاس، صرف ایک ہی سرا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینا، پیارے نبی کے طریقوں پر آ جانا۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں جس سے ہم بچ سکیں۔ اور اگر کوئی مسلمان اس چیز کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسم و رواج انسان کو دین پر آنے نہیں دیتے، اور اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی ضرورت جس کی میں وضاحت کرتا لیکن میں نے نہیں کی، آج ممبروں کی اصلاح نہیں ہے۔ ممبروں سے جو حقائق بیان ہونا چاہیے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے چھوڑ دی، ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس پہ بیان کریں یا نہیں کریں، اس لیے کہ حقائق بیان کرنے والے چند علماء ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کی تعداد بے گنتی ہے۔ ہمت نہیں ہوتی ہم لوگوں کی کہ ہم اس پر کیسے بیان کریں۔ بس میں اشارے کر دیے میں نے آپ کی طرف کہ ہمیں جو ہے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ کو ہم نے ناراض کیا وہ اس کو راضی کر۔ جب نبی دنیا میں آئے تھے تو چاروں طرف جو ہے آپ کے دشمن تھے، لیکن آپ اس دین پر لگے رہے، اس دعوت پر لگے رہے جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جنہوں نے نبی کا دامن تھاما وہ بھی اس کام میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے چند ہی سال میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ترقی کی منازل طے کروائی۔ آج بھی اگر ہم اس کام کو اپنا مقصد بنا لیں تو آج بھی ہم ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اور دعوت کا کام کا مقصد یہی نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو سمجھائیں، غیروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر ہم مضبوط ہوں، ہمارے اعمال صحیح ہوں، ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر صحیح ہو۔ اور یہ اگر ہماری عملی زندگی میں آ گیا، ہماری یہ چیزیں ہماری عملی زندگی میں اگر فٹ ہو گئیں اور ہماری زندگی میں داخل ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ پھر مسلمان جو ایک جملہ ہم بولتے تھے علماء اب نہیں بولتے، پوری دنیا سب کے سامنے جھکتی ہے، پوری دنیا سب کے سامنے جھکتی ہے، مسلمان وہ ہے جو صرف رب کے سامنے جھکتا ہے۔ آج جملے کو بولنے سے ہم لوگ ڈرتے ہیں اور شرماتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ آج مسلمان دیکھ لیجئے رب کے سامنے نہیں جھک رہا ہے، سب کے سامنے جھک رہا ہے۔ وہ معاملہ الٹا ہو گیا ہے، جو فخر کا سامان تھا، جو امتیاز کی چیز تھی، وہ بھی ہم سے رخصت ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ ڈرنے کی، رونے کی ضرورت ہے۔ ایک آنسو دنیا زمین سے لے کر آسمان تک کے گناہوں کو دھو سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ یہ آخری حدیث میں آپ کو سنا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اعمال لکھتے ہیں، آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ یہ بھی تو ان کا ایک عمل ہے۔ اس لیے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آنسو اس لیے نہیں لکھتے کہ آنسو کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس لیے کہ ایک آنسو زمین سے لے کر آسمان تک کے گناہوں کو بہا دیتا ہے۔ تو جو چیز بہہ رہی ہے، بہنے والی چیز کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ جو رکی ہوئی چیز ہے اس کو تو ہم لکھ لیں گے۔ یعنی اس کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ ہم لکھ ہی نہیں پاتے۔ فرشتے عاجز ہیں، یہ ایک آنسو اللہ کو پسند ہے، وہ آنسو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آگے رونے والا بنائے، اللہ سے معافی مانگنے والا بنائے۔ جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے میری، آپ کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ظالموں کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے تو خائب و خاسر فرمائے، مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرمائے، اور جو لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔